Reaction TV. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیرا گروپ کے تمام ممبران کو منصور چاچا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت سے ہوگے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی، ہر مصیبت کو اپنے فضل و کرم سے دور کر دے۔ ہر شر، ہر برائی، ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے اور آپ سب کی دعاؤں میں میرا بھی حصہ لگا دے۔ محترم عزیز بھائیوں، بہنوں، برادران اسلام، اسدالدین اویسی یہ ایک ایسی چیز کا نام ہے جو بیلسٹر ہے اور اتنی گہرائی تک یہ سوچتا ہے کہ کیسے دنیا میں بربادی لاوے، اتنی گہرائی تک سوچتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس کی سوچ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، مگر اللہ نے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا ہے جو اس کی سوچ تک پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے کہ اس نے اپنا سمبول رکھا ہے پتنگ۔ پتنگ کے اندر آگے کاغذ ہے، پیچھے کانڈیاں ہیں۔ اگر پیچھے کے سمبول کو دیکھو گے تو دھنش بان ہے اور آگے سے پتنگ ہے، پیچھے سے دھنش بان ہے اور آگے سے پتنگ ہے، کاغذ ہے۔ یعنی دھنش بان کو ڈھانکنے کے لیے مسلمانوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی دھنش بان کو ڈھانکنے کے لیے مسلمانوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایسا دوگلا بھی ہے کہ اپنے دوگلے پن کو، اپنے عیاری پن کو جو ہے دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا عیار ہے۔ عیار کس کو کہتے ہیں؟ یہ اپنے آس پاس کوئی جو دین کا ماہر ہوگا وہی بتا سکتا ہے، عام آدمی بھی بتا سکتا ہے جو پڑھا لکھا ہوگا۔ تو یہ ایسا عیار ہے۔ اور دوسری طرف سے ایسا ہے کہ پتنگ اگر کٹ گئی تو ہوا میں لہراتے ہوئے چلی جاتی ہے، ہوا میں لہراتے ہوئے چلی جاتی ہے، مگر پتنگ اڑانے والا اپنی جگہ پہ جمع ہوا رہتا ہے۔ پتنگ اڑانے والا اپنی جگہ پہ جمع ہوا رہتا ہے۔ تو اگر مسلمان ہاتھ سے چھوٹ گئے، جن مسلمانوں کو یہ یوز کر رہا ہے، کل ان کی ڈور کٹ گئی اور یہ جہنم میں جا کے گر گئے، دشمنوں کے چھتے میں جا کے گر گئے، تو بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈور تو اپنے پاس باقی ہے، دوسری پتنگ بنا کے دوسری ڈور جوڑ کے چلائیں گے، دوسری اڑائیں گے۔ تو یہ اس طریقے کا اس کا ایک فتنہ ہے کہ پتنگ کٹ گئی تو کوئی بات نہیں، کوئی دکھ نہیں ہے۔ دوسری پتنگ چھوڑنے کے لیے ہمارے پاس دوسرا ڈور جو ہے پڑا ہوا ہے، چکری ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر مسلمان کٹ گیا تو کوئی بات نہیں ہے، دشمنوں کے چھتے میں جا کے گر گیا، کوئی بات نہیں۔ یہ گہری سازش اور اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ، یہ افسوس ہو رہا ہے سارے مسلمانوں کے اوپر، سارے مسلمانوں کے اوپر اور مسلمانوں کے ان رہبروں کے اوپر جو اپنے آپ کو مسلک کے اندر جوڑتے ہیں، شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ لوگ سب اپنے اندر جو ہے نا مسلمانوں کو جو بانٹ کے رکھے، ان لوگوں کے اوپر بھی ایک افسوس آ رہا ہے کہ اس کے خلاف ایک آواز سر بلند کرنی تھی، وہ کر نہیں رہے۔ جیسے کہ اس نے ایک اسٹیج پہ کھڑے رہ کے قسم کھا کر اللہ کو، کس کو؟ اللہ کو، کس کو؟ اللہ کو گواہ بنا کے بول رہا ہے کہ میں نے 15 باٹل خون دیے، اور ایسے کہ سارا بولتے نا، وہ ہرکولس تھا نا، ہرکولس پہلوان،
شاید وہ بھی یہ چیز کو نہیں کر سکتا تھا. ہرکلیس اس چیز کا نام ہے جس نے ٹرین کو سامنے روک دیا تھا, سمجھے؟ شاید وہ بھی یہ نہیں کر سکتا تھا. صلاح یہ تو ہرکلیس کا ریکارڈ توڑ رہا ہے, اس کی پہلوانی کا ریکارڈ توڑ رہا ہے کہ ایک باٹل خون نکلا, یہ بھاگ کے آپریشن تھیٹر میں گیا, ایک باٹل دیا, دوسری باٹل خون نکلی, یہ بھاگ کے, یعنی 15 باٹل خون نکلا, 15 مرتبہ یہ آپریشن تھیٹر پہ بھاگا ہے. اور اوپر سے منچ کے اوپر کھڑے رہ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, یعنی اللہ کو یہ کر رہا ہے. اور ایسے آدمی کے اوپر ہمارے رہبر جو ہے, ہمارے محافظ جو ہے, کچھ کہہ نہیں رہے, ان کے خلاف لوگوں کو بتا نہیں رہے کہ یہ کتنے بڑے یہ ہے. مدرسے کی زمینیں کھا چکے, قبرستان کی زمینیں کھا چکے, مسجد کی زمینیں کھا چکے ہیں, اور ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے سر کا تاج بنا رہے ہمارے رہبر. ارے یہ تو وہی مثال ہو گئی کہ میرا رہبر ہی میرا قاتل ہے. آج جتنے بھی مسلمانوں کے یہ جتنے بھی لوگ ہیں, شافعی, حنفی, حنبلی, مالکی, اہل حدیث, اہل سنت الجماعت, بریلی جماعت, دیوبندی جماعت, کیا ہم یہ سمجھے کہ آپ ہمارے قاتل ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھے کہ آپ ہمارے قاتل ہیں؟ ہم نے تو آپ کو اپنا رہبر بنایا, اور آپ جو ہے یہ اسدالدین اویسی کو ہمارے سر پہ تھوپ کر, ہاں, اس کو ہمارے سر پہ تھوپ رہے آپ لوگ کہ جو سرے سے سارا مسلمانوں کا نہیں ہے, جو مسجد کی زمین کھا گیا, قبرستان کی زمین کھا گیا, ایسا آدمی مسلمان کا یہ بناؤ گے, سربراہ بناؤ گے. یہاں تک کہ دوسرا بھائی جو ہے, کئی مرتبہ ایک چیز بتایا مگر آج بھی بتا رہا ہوں, تو اس کو سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. دوسرا بھائی جو ہے کھڑے رہ کے مسجد میں, غالباً چاند مسجد میں کھڑے رہ کے کہہ رہا ہے, ہاں, کہ قسم سے بولے میرے کو جب مارا گیا, پیٹا گیا, سب کچھ کیا گیا, جب میرے کو گاڑی میں ڈالا گیا, تبھی وہاں پہ بولے سفید لباس پوش آئے, میرے سر پہ ہاتھ رکھے, تو بولے میں نے پوچھا کون؟ انداز کیا ہے؟ میں نے پوچھا کون؟ تو سامنے سے جواب دیا گیا, اس ہستی نے جواب دیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اور پھر انہوں نے میرے کو کہا کہ جا, تیرا کچھ نہیں ہوئے گا, چلا جا ان کے ساتھ, تیرا کچھ نہیں ہوگا. اور وہاں سے جب ہاسپٹل پہنچے علاج کے لیے, یتیمہ داری کے لیے, تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ خواجہ عبدالغریب النواز, خواجہ عبدالقادر جیلانی, پیران پیر دستگیر, یعنی 5-6 ولی اللہ کے نام جو اس نے گنایا کہ وہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں. ارے میں آپ سب رہبروں سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جس نے آقا کے غلام کو پہچانا, اس نے آقا کو نہیں پہچانا؟ آقا کے غلاموں کو پہچان لیا, آقا کو نہیں پہچانا. آقا سے سوال کر رہا ہے کہ کون؟ یہ جھوٹ مسلمانوں کو تم ہضم کرواؤ گے. آج تم ہمارے رہبر ہو, آج تم ہم کو یہ جھوٹ ہضم کرواؤ گے. تم کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ قوم کو گمراہی سے بچا لو, قوم کو بربادی سے بچا لو. یہ لاڈلے نبی کی لاڈلی امت ہے, اور اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا, دنیا کے سامنے نہیں ڈالوں گا. یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے, اور آپ جو ہے ایسے لوگوں کے سامنے اس امت کو ڈال رہے ہو, ایسے لوگوں کے جو سرے سے ہے ہی نہیں ہمارے, ایسے لوگوں کے سامنے ڈال رہے ہو آپ. اس کے لیے برائے مہربانی جو ہے آپ لوگ اس پہ نظر ثانی کیجئے. ہماری التجا ہے کہ آپ لوگ اس پہ نظر ثانی کیجئے. ایسے فریبی, ایسے مکار, ایسے عیار, ایسے جھوٹے کو ہمارے سر پہ مت مانڈیے. اور سارے مسلمان جو
مسلمان یہ سن رہے وہ سن لو کہ اس نے مسلمانوں کا سودا کیا ہے اور پوری طریقے سے سودا کرنا چاہتا ہے، یہ اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی۔ اور وہ اس لیے ان کے لیے آسان ہے کہ جب یہ قبرستان بیچ کے کھا سکتے ہیں، مسجد بیچ کے کھا سکتے ہیں، تو ان کے لیے مسلمان بیچنا کون سی بڑی بات ہے۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ پہ پکی ہے کہ اللہ جو ہے ان کو جو ہے ہمارے ساتھ کھیلنے نہیں دے گا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آنکھ بند کر کے بیٹھ جاوے، اس کا مطلب یہ نہیں ہم آنکھ بند کے بیٹھ جائیں۔ میں ہر مسلمان سے وہ اپیل کرتا ہوں، وہ گہار لگاتا ہوں، وہ آواز سے پوچھتا ہوں کہ ایسی مجلس کو، ایسی پارٹی کو کھڑے رہنے کی اجازت دینی چاہیے یا اس کو نست نابود کرنا چاہیے، یا اس کو نست نابود کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایسی پارٹی کا نست نابود ہونا بہتر ہے، بہتر۔ اس کے لیے سارے لوگ جو ہے اس پارٹی کے خلاف آواز اٹھاؤ تاکہ حکومت جو ہے اس پارٹی کو ختم کر دے، سرے سے ختم کر دے، اس پارٹی کا نام ختم کر دے۔ اس بات کی گہار لگاؤ، اس بات کی آواز لگاؤ، ٹھیک ہے؟ سارے میرے برادران ملت، میرے نبی کے امتیوں، ہمارے بزرگوں، ہمارے علماء دین، جو چاہے کسی بھی فرقے سے ہو، علماء ہیں، ان سب سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس بات پہ نظر ثانی کرے اور اس بات کے خلاف ایک مہم چلائے، ایک آواز اٹھائے۔ جزاک اللہ خیر، احسن جزا منکم۔ السلام علیکم۔